بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال خطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ کچھ احباب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ برکتیں سمیٹا ہوتا ہے، اور لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ وظائف پڑھیں یا عبادتوں میں کس طرح سے لگیں، کون سے ایسے معمولات وظائف کے اختیار کیے جائیں کہ جن سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں گزرے۔ تو اسی مناسبت کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو ہے کہ پہلے عاشرے کے اندر، یعنی رمضان کا جو پہلا عاشرہ ہوتا ہے، کون سا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، عشرہ رحمت، یعنی پہلے روزے سے لے کر فرسٹ رمضان سے 10 رمضان تک، یہ جو عشرہ پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت، اس میں کیا کیا جائے؟ تو ہر ایک کے لیے یہ وظیفہ خاص ہے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ خواتین میں سے ہو، اجازت لے لیں، اجازت کے ساتھ پڑھیں، ورنہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر اجازت آپ لے لیں، جو ہمارا واٹس ایپ نمبر اس میں اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ میں بارہا اجازت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اجازت بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت اقرا بھی جو ہے وہ اس سینس پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کے اندر پڑھیے۔ اقرا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھیے، تو اجازت ہے نا اللہ کی طرف سے حضور کو۔ تو اب پہلا عشرے میں کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ پھر میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد، یعنی نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھا جائے، دو تسبیح پڑھی جائے۔ کتنی تسبیح پڑھی جائے؟ 2 تسبیح، یعنی 200 بار ہر نماز کے بعد پڑھا جائے۔ یہ پہلے عاشرہ کے وظائف ہے۔ اس کی برکت اتنی ہے کہ اگر اس کی برکتیں بیان کی جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ زبانیں خشک ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائے، لیکن اس کی برکت ختم نہیں ہوتی۔ ہر معاملات کے لیے بہترین ہے کہ جب آپ اس 2 تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعائیں پورا فرمائے گا۔ جو پڑھنے میں اس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا نام نہ بتاؤں، ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسا ذکر نہ بتاؤں جو پڑھنے میں ہلکا لیکن میزان میں بھاری ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو ایک روایت کے مطابق یہی ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ، تو یہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ ہر نماز کے بعد پہلے عاشرے میں ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ خواتین میں سے ہوں چاہے وہ مردوں میں سے ہو۔ اس وظیفے کو لازمی کریں کہ تاکہ رمضان کے جو ایام ہیں، ہاں یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ مختلف مساجد کے اندر نماز عصر کے بعد، فجر کے بعد قرآن کا درس ہوتا ہے یا درس حدیث ہوتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ پہلے درس قرآن، درس حدیث کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو آپ پھر نماز کے بعد 2 تسبیح اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔